دنیا کی پہلی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگے چل کر اس کی پوری تفصیلات بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت و سماعت و گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولہ سے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جسے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا، بغیر سماعت کے سنا اور قوت گویائی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں نہ جانے کتنی بے بسیاں، بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو سننے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے نہیں بولنا سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں ایسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز میں ہی ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی پر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، انگنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہوں ہی نہ، اس کی زندگی کیسی زندگی ہے، اور اگر اس سب کے باوجود کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 امریکی ریاست البات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا گراہم بیل ٹیلی فون کے معجزہ کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی سکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پرکنس سکول پہنچتی ہیں جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں سکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سلوان سے کرواتے ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی کے گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتدا ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ پر اس کے حروف سے لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسی طرح سے ایک ہاتھ پہ پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزہ نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کر شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے باوجود وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ سکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ سکول جانے لگتی ہے جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس سکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن کے نقاط بنا کر ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دیں جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں کی بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرنکس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال رائٹ ہیماسین ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔
1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی، جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انت تک محنت اور اپنی ٹیچرز کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں کے لیے مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھ ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں اور وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتیں اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتیں۔ وہ نابینا افراد کی بے مثال تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھیں۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتیں۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھیں، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتیں۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ اکٹھی کرتی رہیں، اور وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کے اعزازی ممبر بھی تھیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دا فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات دا اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا، جو کہ امریکہ کے وہ اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ سامعین کے لیے یہاں ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پسیج جائے گا۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس کی ذات کی عظیم نعمتوں سے آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ انسان سے کچھ دنوں، کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو اس لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنے بصارت والے دوستوں کو آزمایا ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والی ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا؟ میں نے جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کوپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں، جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہے۔ عام طور پر میں جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کے گانے کی تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے جب ان سب چیزوں کو دیکھنے کی سکنے کی خوشی کی وجہ سے میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں کہ وہ ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائیں۔ پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں۔ میں قہقہ، اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہتی ہوں جو کہ میرے لیے پڑھی گئی ہو، جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار غروب ہوتے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں نہ سو سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں نے انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی
وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سینما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے جیسے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو ان کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تب بھی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی، تب بھی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کی شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیوں کو اشکار کرنے کو بےچین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں کتنی انگنت چیزیں چھوڑی ہیں۔ میں جو کہ نابینا ہوں بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز، وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے آپ کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں، اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کریں تاکہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر اس کو بھرپور استعمال کریں، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوگی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو بولنے سے قاصر ہوتے تو کیسا محسوس کرتے، اپنی بات نہ سمجھا پانے پر کیسی بے بسی ہوتی۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں سے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے۔ آپ کتنی بڑی خواہش ہوتی کہ آپ آواز کو سن سکیں۔ آپ تصور کر کے کام جائیں گے کہ آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہیلن کیلر نے ان نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری ہے۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں، ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی لاکھ زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی؟ آپ تصور کریں کہ ہیلن کیلر کی زندگی کا جو سننے، بولنے، دیکھنے سے معذور تھیں، جو صرف چھو کر سونگھ کر سیکھ سکتی تھیں، انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ کرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائیں اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائیں بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائیں؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں، آج ان کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہیں اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر لائف کوچ کا سبق کے لیے کسی طرح ممکن نہیں۔ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے، اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل دنیا کی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا کہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ خود کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود مہیا کرتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف اس لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئیں۔
اور کس طرح ہر میدان میں سرخرو ہوتی چلی گئیں۔ وہ نابینا بہرے گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی اور انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے عہد کریں اپنی میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابیوں کے لیے، دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے اس وطن کی مٹی کے ابھی بہت قرض باقی ہیں۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہیلن کیلر کی کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئی شخصیت سے روشناس کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔